بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الخوخۃ والممر فی المسجد عن ابی سعید الخدری قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ فبكى ابو بکر رضی اللہ عنہ فقلت فی نفسی ما یبکی هذا الشیخ ان یکن اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو العبد وکان ابو بکر اعلمنا قال یا ابا بکر لا تبکی ان امن الناس علی فی صحبتی وماله ابو بکر ولو كنت متخذا خلیلا من امتی لاتخذت ابا بکر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بکر۔ باب نمبر 80 ہے مسجد کے اندر ذیلی دروازہ بنانا، اس کے متعلق روایت ہے، دو روایات ہیں اس باب کے اندر ایک ہی مضمون کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرماتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ چاہے تو وہ دنیا کو اختیار کر لے یا وہ اس چیز کو اختیار کرے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اس بندے نے اس چیز کو اختیار کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ سن کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے تھے، وہ سن کے یہ بات زار و قطار رونے لگ گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے، اس حضور کے اس فرمان کے اندر رونے والی بات کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا کو اختیار کر لے، دنیا کی زندگی کو اختیار کر لے، یا چاہے تو جو اللہ کے پاس ہے اس چیز کو اختیار کر لے، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو فرما رہے تھے اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات تھی۔ وَقَانَ ابو بکر اعلمنا، ابو بکر صدیق ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، یعنی وہ بات جو ہم نہیں سمجھ پائے حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے تھے کہ حضور کا اشارہ کس طرف ہے، یعنی حضور اس دنیا سے جانے کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ تو یہ سن کے جب حضرت ابو بکر صدیق روئے، یا ابا بکر لا تبکی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ اے ابو بکر تو نہ رو، کہ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی صحبت اور اپنی رفاقت اور اپنے مال کی وجہ سے سب سے زیادہ احسان تیرا میری ذات کے اوپر ہے، یعنی تیرے سوا اور کسی کا اتنا احسان نہیں ہے جتنا تیرا ہے۔ اور اگر میں دنیا کے اندر کسی کو خلیل بناتا، اپنا خلیل بناتا، تو اے ابو بکر تجھے خلیل بناتا۔ اور لیکن اسلام کا بھائی چارہ اور تعلق جو ہے یہ اپنی جگہ ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر جتنے دروازے ہیں وہ سارے کے سارے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے۔ اس سے اگلی روایت جو ہے وہ مضمون یہی ہے، اس میں ذرا مختصر ہے وہ، لیکن اس کے راوی جو ہیں وہ بڑے عام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب آخری ایام تھے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مرض الذی مات فیہ عاصب رأسہ بخرقۃ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیماری میں جس بیماری سے صحت یاب حضور نہیں ہوئے اور اسی بیماری میں بظاہر اس دنیا سے آپ وصال فرما گئے، اس بیماری کے ایام تھے اور بیماری شدت اختیار کر چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں ہمارے پاس تشریف لے کے آئے، مسجد کے اندر نکلے کہ آپ نے اپنے سر مبارک کے اوپر کپڑا باندھ رکھا تھا۔ جب بندے کو تکلیف ہوتی ہے سر میں تو انسان جیسے کپڑا باندھتا ہے، اس طرح حضور نے کپڑا باندھ رکھا تھا اور حضور آ کے ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ لوگوں میں اگر میری ذات پہ کسی کا احسان ہے اپنی رفاقت اور اپنے مال سے، سب سے زیادہ احسان ابو بکر صدیق کا ہے مجھ پہ، اس کے سوا کسی کا کوئی احسان میرے اوپر
نہیں ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ذات پہ جس کسی کا جو بھی احسان تھا میں نے دنیا میں وہ سارے چکا دیے ہیں سوائے ابو بکر صدیق کے احسان کے کہ اس کے احسان کا بدلہ قیامت میں رب اس کو دے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آگے خلیل کی جو روایت ہے الفاظ یہ بیان فرمایا اور آخر پہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سن لو کہ تمہارا نبی جو ہے یہ اللہ کا خلیل ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پہ کسی کا احسان ہو تو کوئی موقع آئے موقع محل ہو تو اس کے احسان کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ محسن ہے نا جی، اس نے احسان کیا ہے تو کسی کے احسان کو ٹکرانا نہیں چاہیے، اس کے احسان کو کھلم کھلا بیان کرنا چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم کسی کو دو تو اس کا کسی کے سامنے ذکر نہ کرو، یعنی میں نے کسی کے اوپر احسان کیا ہے تو میرے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ میں لوگوں کو نہ بتاؤں کہ میں نے فلاں پہ احسان کیا، اور اگر کوئی تمہارے اوپر کرے تو جس کے اوپر احسان کیا جا رہا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ میرے اوپر فلاں نے احسان کیا۔ یعنی یہاں پہ معاملہ ہے الٹ، احسان کرنے والا تو شور مچاتا ہے کہ جی میں نے احسان کیا ہے، اس کا احسان جتلانا یا لوگوں کو بتانا یہ اس کی نیکی اور اس کی عمل کو ضائع کر دیتا ہے، ریاکاری میں آ جاتا ہے۔ اور جس کے اوپر احسان ہو رہا ہے وہ کسی کو نہیں بتاتا، حالانکہ اس کو بتانا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے کہ یار فلاں نے میرے اوپر بڑا احسان کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ کائنات کے والی ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور حضور کھڑے ہو کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان جو ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آگے مسجد کے اندر دروازے کے متعلق، یا اس کے متعلق پہلے روایت گزر چکی ہے، مسجد کے اندر کسی کا ذاتی دروازہ کھولنا جائز نہیں ہے۔ یعنی میرا گھر مسجد کی اس دیوار کے ساتھ ہے تو میں کہوں کہ جی میں ادھر سے گھوم کے آتا ہوں تو یہاں سے دروازہ نکال دو میرے لیے، میں آرام سے نماز پڑھ لیا کروں گا، ایسا مسجد کے اندر جائز نہیں۔ مسجد کے اندر کسی کا بھی دروازہ نہیں کھولنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ آ گیا، اس روایت کی طرح ایک اور روایت ہے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق، وہ بڑی کثرت کے ساتھ بیان ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مسجد کے اندر سارے دروازے بند کر دو سوائے حضرت علی شیر خدا کے، تو باقی سارے دروازے بند کر دیے گئے، حضرت علی کا دروازہ کھلا رہا۔ اس روایت سے اب حضرت علی کے متعلقہ روایات جو ہیں وہ زیادہ مشہور اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کو مشہور کرنے والا پورا ایک طبقہ بیٹھا ہے، باقی جو روایات ہیں ان کو مشہور کرنا یا ان کے اوپر ڈنڈورا پیٹنا یا پروپیگنڈا کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ماننے والے ہم جیسے کمزور لوگ ہیں جن کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اور حضرت علی کو ماننے والے وہ لوگ ہیں کہ جو صحیح فضیلت ہے وہ بیان نہیں کرتے، جو جھوٹی اپنی طرف سے بنا بنا کے بھی بیان کرتے رہتے ہیں، یعنی اس حد تک چلے گئے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اے علی تیری وجہ سے دو لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے، یعنی جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو تیرے بغض کے اندر حد سے گزر جائے گا اور ایک وہ جو تیری محبت میں غلو کر جائے گا۔ تو محبت ہو یا دشمنی ہو اعتدال میں ہونی چاہیے، اور صحابہ کے ساتھ تو صرف محبت ہونی چاہیے، دشمنی نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی بڑے صحابی سے نہ کسی ادنا سے ادنا ترین صحابی سے۔ اب آتے ہیں اس روایت کی تطبیق کے بارے میں۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق جو روایت ہے وہ سب سے اوپر درجے کی کتاب میں اگر ہے تو وہ ترمذی شریف کے اندر ہے، ترمذی شریف سے اوپر کسی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی کے دروازے کے علاوہ باقی سارے دروازے بند کر دو۔ اس سے نیچے بہت ساری کتابوں کے اندر ہے، موجم الاوسط کے اندر ہے، موجم الکبیر کے اندر بھی ہے، اور بھی کافی کتابوں کے اندر ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روایت کے متعلق بہت سارے محدثین نے اس کی سند پہ کلام کیا، حتیٰ کہ علامہ ابن جوزی نے اس کو موضوعات میں شمار کیا ہے، یعنی کہ انہوں نے من گھڑت کہا ہے، اور ابن تیمیہ نے بھی اس کی سند کے اوپر کلام کیا ہے، لیکن یہ روایت من گھڑت نہیں ہے، روایت درست ہے، حضرت علی کی روایت درست ہے۔ ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے بہت سے علماء اور محدثین جنہوں نے کلام کیا انہوں نے کہا کہ جی یہ اہل تشیع نے حضرت ابو بکر صدیق کی اس فضیلت کے مد مقابل انہوں نے اس حدیث کو گھڑا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، روایت درست ہے مگر وقت کا فرق ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق جو فرمایا تھا کہ ان کا دروازہ رہنے دو باقی بند کر دو، یہ حضور کا فرمان پہلے کا ہے، مسئلہ سمجھنا ہے۔ حضرت علی کے متعلق جو فرمایا وہ پہلے کا ہے۔ آخری ایام کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے وصال فرمانے والے تھے، آخری ایام کے اندر جو حضور نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، اس کے اندر باقی سارے دروازے بند کروا دیے گئے۔ یعنی حضرت علی شیر خدا کا دروازہ موجود تھا۔ یہ مسجد نبوی کی توسیع سے پہلے کی اگر آپ تفصیل پڑھیں، تصاویر دیکھیں نا، مسجد نبوی کے اندر 3 دروازے تھے، اس کو کہتے ہیں خوخہ، عربی کے اندر خوخہ۔ دروازہ اور چیز ہوتی ہے، خوخہ اور ہوتا ہے۔ خوخہ ہوتا ہے چھوٹا دروازہ، جس طرح کہ ہماری مسجد کا مین دروازہ وہ سامنے ہے جس کو تالا لگا ہوا ہے، اصل دروازہ وہ ہے۔ یہ جو ہم نے نکالا یہ خوخہ ہے، یہ ذیلی دروازہ، چھوٹا دروازہ گزرنے کے لیے جیسے بندہ بنا دیتا ہے۔ ایک گھر کا ایک بڑا گیٹ ہوتا ہے، گیٹ کے ساتھ چھوٹا دروازہ ہوتا ہے۔ گیٹ اور چیز ہے، وہ جو چھوٹا ہے وہ خوخہ ہے۔ تو یہ مسجد نبوی کے اندر جتنے بھی دروازے تھے وہ اصل دروازے، مین دروازے، ان کی گزرگاہ نہیں تھی، وہ یعنی ذیلی دروازے، چھوٹے دروازے مسجد میں آنے کے لیے انہوں نے کھول رکھے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے دروازے کے علاوہ باقی سارے دروازے بند کر دو۔ اس کے بعد مسجد کے اندر 3 دروازے کھلتے تھے۔ ایک دروازہ آل خطاب کا تھا، دوسرا دروازہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا تھا، تیسرا دروازہ حضرت ابو بکر صدیق کا تھا۔ یعنی 3 خوخے تھے۔ اس کے بعد جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام کے اندر، یہ جو میں نے دوسری روایت ابن عباس کی کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی تھی، اس حال میں حضور تشریف لے کے آئے اور آپ نے یہ آ کے اعلان فرمایا کہ باقی سارے دروازے بند کر دو، ابو بکر کا کھلا رہے گا۔ اس کے اندر حضور کا دروازہ شامل نہیں ہے کیونکہ وہ تو کھلا رہنا ہی ہے۔ جب حضور خطاب فرماتے ہیں تو اس سے مراد حضور کی ذات کے علاوہ باقی جو دروازے ہیں وہ مراد ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ باقی بند کر دو، تو اس وقت یہ 2 دروازے بند کر دیے گئے، ایک حضرت علی شیر خدا کا دروازہ اور ایک آل خطاب کا جو دروازہ تھا وہ بھی بند کر دیا گیا۔ صرف ایک خوخہ مسجد کے اندر بچا، وہ حضرت ابو بکر صدیق کا خوخہ تھا۔ اس لیے اب مسجد نبوی کے اندر جن کو سعادت ملی ہے جانے کی، ان کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کو بھی لے جائے۔ اب بھی مسجد نبوی کے اندر وہ خوخہ باقی ہے، کوئی اورنگزیب اسی طرح ہے نا، ہاں، مغربی دروازے، مغربی سائڈ جو ہوتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خوخہ جو تھا اس کی علامت اور نشانی باقی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا نام بھی لکھا ہوا اور یہ بھی لکھا ہوا کہ یہ ان کا خوخہ تھا، یعنی یہ ان کا دروازہ تھا جو حضور نے فرمایا تھا باقی بند کر دو، یہ خوخہ باقی رہے گا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر یہ روایت آخری ایام والی حضرت علی شیر خدا کے متعلق ہوتی تو اہل تشیع نے ڈھول بجا کے لوگوں کے کانوں کے پردے پھاڑ دینے تھے کہ جی آخری ایام میں حضور نے حضرت علی کے متعلق فرمایا باقی سارے دروازے بند کر دیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو حضور تک پہنچے گا وہ ابو بکر حضرت علی کے دروازے سے پہنچے گا، اور دروازے ہی کوئی نہیں ہے۔ خلافت کا فیصلہ یہاں ہو گیا۔ یہ سارے جو وہ کہانیاں سناتے ہیں نا، یہاں انہوں نے فٹ کر دینی تھی، مگر یہ روایت حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق ہے تو یہاں خاموشی ہو جاتی ہے۔ وہ نیچے کے درجے کی روایت اٹھاتے ہیں جس کی سند پہ محدثین نے کلام کیا ہے، مگر ہم اس کو صحیح مانتے ہیں، حالانکہ کلام ہے پھر بھی صحیح مانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی روایت جو ہے وہ سندن بہت زیادہ اعلیٰ ہے، صحیح ترین حدیث ہے۔ بخاری شریف سے اوپر تو کتاب کوئی نہیں ہے نا، بخاری کی روایت ہے، اور ایک روایت بھی نہیں، 2 مرتبہ تو یہاں پہ ہے، اس کے علاوہ بھی بخاری شریف کے اندر کم از کم 5 مرتبہ یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ باقی سارے دروازے بند کر دو۔ 5 دفعہ اس کے علاوہ اور 6 اور 7 مرتبہ کل حدیث یہ آگئی، تو اس سے بڑی جو ہے نا وہ دلیل کوئی نہیں رہ جاتی۔ لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ان کو یہ حدیث نظر نہیں آتی، وہ حضرت علی کی حدیث کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو مسئلہ جو ہے وہ صحابہ سے ہے، وہ سارے صحابہ کو کراس کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی باقی سب کی خلافت غلط تھی، حضرت علی شیر خدا کو خلیفہ
ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ یہ جو حضور نے آخری ایام کے اندر، یعنی یہ کتنی ضروری بات ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوصال کے اندر، اتنی بیماری کی شدت کے اندر حضور تشریف لائے ہیں، اور آگ کے منبر کے اوپر جلوہ افروز ہو کے حضور نے صرف یہی بات کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور امت کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ میرے بعد دروازہ کون سا کھلا رہے گا، یعنی میرے بعد میرے مصلی پہ کون بیٹھے گا۔ یہ فیصلہ تو حضور کے اس فرمان پہ ہو گیا۔ دین کے جتنے بھی احکام ہیں، اگر ایک حکم کے متعلق دو احادیث مبارکہ اکٹھی آ جائیں، ایک کے اندر ایک حکم ہو، دوسرے کے اندر دوسری طرح کا حکم ہو، تو اصول یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ حضور نے پہلے کیا فرمایا اور بعد میں کیا فرمایا۔ جو بعد کا قول ہو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، پہلے والے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت علی کے متعلق جو فرمان ہے وہ پہلے کا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق جو فرمان ہے وہ بعد کا ہے، تو بعد والا پہلے والی کی بنسبت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ حضرت علی کی روایت کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر صدیق کو بناتا۔ خلیل کہتے ہیں کوئی شخص کسی کی سیرت کا عکس ہو، پرتو ہو، اس کی سیرت میں ڈھلا ہوا ہو، اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ جناب ابراہیم ان کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر تھے، اس لیے ان کو خلیل اللہ کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کو فرمایا کہ میں اللہ کا خلیل ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا نبی اللہ کا خلیل ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کل صفات کے مظہر ہیں۔ خلیل کا معنی یہ ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، تو ثابت یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقی معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے مظہر ہیں، اور ان کے اندر وہ ساری صفات موجود تھی۔ اگر حضور خلیل بناتے اپنا تو ابو بکر صدیق کو بناتے، مگر حضور نے فرمایا کہ یہ اسلام کا بھائی چارہ جو ہے، اسلامی رشتہ جو ہے، یہ سارے رشتوں سے زیادہ بڑا ہے، تو ابو بکر صدیق کے ساتھ یہ بڑا رشتہ ہے میرا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اتنی فضیلت اور اتنا مقام عطا فرمایا، تو جو حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق دل کے اندر میل رکھے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے فضائل کی جب بات آئے تو ان کے تعریف کے اندر جو روایت ہے وہ قبول کر لیں، جس سے ان کی تنقیص نکلے اس روایت کو چھوڑ دیں، کیونکہ صحابہ سارے کے سارے حق پہ ہیں۔